بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب عالی، حضرات محترم، ہم نے بچپن میں سنا تھا اور اب بھی کبھی کبھی سننے کو مل جاتا ہے، اور شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ تو صرف سنا ہی سنا تھا اندھیر نگری چوپٹ راج، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ پریکٹیکل زندگی میں بھی ہمارے سامنے ایسے حالات و واقعات ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے، اور ایسے بازار ہوں گے، اور ایسا ملک ہوگا جہاں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہوگا۔ تو اب وہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اندھیر نگری چوپٹ راج پہ ڈرامے بھی بنے ہیں، فلمیں بھی بنی ہیں، کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو یہ ویڈیو ذرا طویل ہو سکتی ہے، آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ آخر تک دیکھیے اور طویل دورانیوں کو ذرا برداشت کیجیے گا۔ زیادہ نہیں، 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ تو جناب، ظلم بھی ہو رہا ہے اور امن بھی نہیں ہے، اور نہ حکمرانوں کے کانوں پہ جوں رینگتی ہے، اور نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی نوٹس لیتے ہیں، اور نہ کوئی صدر پاکستان کو کوئی خیال ہے، اور نہ پی ٹی اے کو ہی کوئی فکر ہے کہ عوام کو کس طرح بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ 4 دن پہلے میں نے مجبوراً 50 روپے لے کر گیا تھا ایزی لوڈ کرانے کے لیے۔ تو میں نے ایزی لوڈ 50 روپے کا کرایا، وہ کہتا ہے 50 کا نہیں ہوگا، 70 کا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ مجبوری لا کے میں نے کہا بھائی 70 کا ہی کر دو۔ جب وہ میں ایزی لوڈ کرا کر 70 کا گھر پر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 3 پیسے ہیں۔ ارے میں نے کہا یہ 70 روپے میں سے 3 پیسے رہ گئے، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ امن کہاں سے آئے گا اس ملک میں جب ایسا ظلم ہوگا؟ پھر کیونکہ مجبوری زیادہ تھی، پھر دوبارہ گیا، اور دوبارہ جانے کے بعد پھر میں نے اس کو بولا بھائی وہ تو پیسے ہے ہی نہیں، اس میں 3 پیسے ہیں۔ بولے آپ نے جو ہے نا لون لے لیا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی میں نے لون بھی نہیں لیا، یہ بغیر لون کے پیسے اڑ گئے۔ پھر میں نے مجبوراً پھر 70 روپے کا دوبارہ لوڈ کرایا۔ جب دوبارہ لوڈ کرا کر پھر جب دوبارہ گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ اب 3 پیسے بھی نہیں ہیں، اب صرف 4 پیسے ہیں۔ تو مجھے پھر غم ہوا، دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ 3 پیسے پہلے رہ گئے تھے، اب 4 پیسے رہ گئے ہیں۔ کھایا نہ پیا کچھ بھی نہیں، کھایا پیا کچھ بھی نہیں، مزے فری میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کیسا اندھیر نگری ہے؟ یہ کیسا چوپٹ راج ہے؟ یہ کیسا یہ ظلم ہے؟ اور تو جب اتنا ظلم ہوگا تو امن کہاں سے آئے گا اس ملک میں؟ بولتے ہیں امن کے لیے انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں تو انصاف بھی نہیں ہے، کس سے فریاد کریں؟ نہ کوئی فریاد سننے والا ہے، نہ کوئی داد رسی ہوتی ہے، نہ کوئی سننے والا ہے۔ ہر طرف جو ہے نا لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اور کس سے جو ہے وہ صرف ایک ہی در بچا ہے فریاد کا، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا در۔ تو وہاں فریاد کی جاتی ہے کہ یا اللہ ان ظالموں کو، یہ چاہے حکمران ہوں، چاہے لٹیرے ہوں، چاہے دجال ہوں، چاہے شیاطین ہوں، ان کے لیے جو انسان نما
ان کے ظلم سے بچا اور ان کو ہدایت عطا فرما، تاکہ یہ غریب آدمی کا، مزدور آدمی کا، بیماروں کا خیال کریں۔ میں خود کئی مہینے سے بیمار ہوں، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے پیسے اڑ گئے تو مجھے اتنا دلی صدمہ ہوا کہ میں دل پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جو میرا کل سرمایہ حیات وہی تھا، 100-150 روپے، اور وہ بھی ظالموں نے بے دردی سے لوٹ لیے اور دھوکے سے لوٹ لیے۔ تو میری حکام بالا سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعظم سے، صدر پاکستان سے التجا ہے کہ ان ظالموں کے خلاف نوٹس لیا جائے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ میرے گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا بیلنس نہ اڑا ہو، ہر فرد کے پیسے اڑا دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ روزمرہ کا معمول بنا لیا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، بلکہ کئی سال گزر گئے، لیکن ان کی ایکٹیویٹی بدستور ایسے ہی جاری ہے۔ تو میں آپ حضرات کو واضح کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری طرح سے آواز بلند کریں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ یہ ظالم لوگوں کو پتہ چلے کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے تو جسم کا قطرہ قطرہ نچوڑ لیا ہے۔ اب اس میں حکمران بھی شامل ہیں، اس میں یہ ظالم سماج کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ سرکاری ادارے بھی شامل ہیں، اور پورا آویگا ہوا بگڑا ہوا ہے۔ میں کس کس کی بات کروں؟ تو جناب بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ سے میری التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ میرے اکیلے کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ جب نکار خانے میں، جب چاروں طرف ڈرم ڈرم، ڈھول، تاشے، دھماکے، باجے بج رہے ہوں، 3 ڈبوں کی آواز آ رہی ہو، اور وہاں ایک کونے پہ بیٹھ کر طوطا ٹیں 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 کرے تو اس کی آواز دب جاتی ہے۔ تو لہذا میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، اور ان ظالموں کے خلاف آپ بھی آواز بلند کریں، تاکہ ہم جیسے غریب عوام، جن کے یہ پیسے اڑا دیتے ہیں، بلکہ خون تک پی جاتے ہیں۔ انہوں نے تو ڈراکولا کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ڈراکولا نے بھی اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ خون پی رہے ہیں، بلکہ یہ ہڈیوں میں جو مخ ہوتی ہے، جس کو گودا کہتے ہیں، وہ تک سرنج سے نکال کے پی جاتے ہیں۔ یہ اتنے ظالم ہیں، ان کو نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی خیال ہے۔ لہذا آپ کو بھی میری اگر بات صحیح لگ رہی ہے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، حق بات کہہ رہا ہوں، تو اس حق بات کے ساتھ آپ بھی اپنی آواز کو بلند کریں، کم سے کم تائید کر دیں، کم سے کم ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کم سے کم جو ہے کومنٹ کے ذریعے اپنی بات کو واضح کریں کہ ہاں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں، میری آواز میں آپ نے آواز ملائی ہے، تاکہ مجھے دلی سکون ہو۔ میں آپ کے بیان کا، آپ کے کومنٹ کا، آپ کی جو ہے وہ خیر مقدم کروں گا، آپ کی کومنٹ کا، آپ کے تاثرات کا، آپ کے خیالات کا خیر مقدم کروں گا، اور آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھوں گا۔ لہذا آپ میری بات کو درگزر نہ کیجیے گا، اور ان ظالموں کے خلاف آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے، کیونکہ یہ ظالم ایک دو نہیں ہیں، یہ پورے کا پورا گینگ ہے، اور اس گینگ کی جو سربراہی ہے وہ دجال کر رہا ہے، کیونکہ یہ دجال کے فالوور ہیں، یہ دجال کے پیروکار ہیں، اور ان کا جو سرغنہ ہے وہ دجال ہے۔ لہذا اس دجال کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ اس کے پیروکار، اس کے فالوور اپنے انجام کو پہنچیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری گفتگو بھی 10 منٹ کی ہونے والی ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے 10 منٹ کا آپ سے کہا تھا کہ میں 10 منٹ تک بات کروں گا۔ لہذا 10 منٹ پورے ہوئے، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے گا۔
اللہ نگہبان، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین۔